السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز ہفتہ 26 رمضان 1445 ہجری 6 اپریل 2024 کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری صاحب کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامی کڈس کیمپ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اسلامک اکیڈمی میں الحمدللہ 90+ طلبہ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8712303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامک کلاس ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن اور عمردراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ اسٹائپنڈس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں سحر اور افطار کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری صاحب کا مختصر سا تعارف اب تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام سے فضیلت کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور مدراس یونیورسٹی سے افضل العلماء کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے BA کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور میڈیکل فیلڈ میں آپ نے BE MS کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اب آپ فی الحال جمعیت اہل حدیث کے آپ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کرے بعنوان شب قدر کی اہمیت و فضیلت۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر آصف عمری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم ناظرین، حضرات و خواتین، الحمدللہ آپ تمام حضرات و خواتین کا الف ٹی وی میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، مجھے آج آپ سے مخاطب ہونے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ حضرات و خواتین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ القدر مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ ان آیات میں، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایسی شب کا ذکر کیا ہے جو شب تمام راتوں میں بلکہ تمام مہینوں سے بہتر رات ہے، بہترین رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔
اور یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، کہا کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور نازل کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں، برکتیں، بہت ساری سعادتیں ہم کو مل رہی ہے، اور یہی میرا آج کا عنوان ہے، شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ جب ہم اس سورہ کے شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کرتے ہیں تو تفاسیر میں اس کی مختلف تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے تو اس سورہ قدر کے بارے میں اختلاف ہے کہ سورۃ القدر مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے قدر۔ بہرحال اس سورت میں قدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ القدر کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی قدر و اہمیت، قدر و منزلت بھی ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے معنی ایک دوسرا معنی ہے، قدر کا معنی اندازہ لگانے کا بھی ہے، فقدرناہ، ہم نے اندازہ لگایا ہے۔ اور ایک قدر کا معنی فیصلہ کرنے کا بھی ہے، اور اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی تنگی کے بھی ہے۔ اس رات اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، نہ صرف اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ فرشتوں کے جو سردار ہے، روح الامین ہے، حضرت جبرائیل بھی نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ نازل ہونا بِإِذْنِ ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی رب کے حکم سے، رب کے آرڈر سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ من کل امر، یعنی ہر ایک فیصلہ لے کر، ہر ایک حکم لے کر، آرڈر لے کر۔ اور یہ رات سرتاپا، یعنی مکمل رات، سلامتی والی رات ہے، امن والی رات ہے، شانتی اور سکون والی رات ہے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، کب تک ہے یہ؟ فجر کے وقت تک، فجر کے طلوع ہونے تک۔ فجر کی 2 قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہوتی ہے جس میں ہم سحری کھاتے ہیں، جس کو فجر کاذب کہا جاتا ہے، اور دوسری فجر صادق ہوتی ہے جس میں فجر کی نماز صلاۃ الفجر پڑھی جاتی ہے، جس میں کھانا کھانا یعنی سحری کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ 2 فجر ہیں، فجر کاذب اور فجر صادق۔ تو یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے حتی مطلع الفجر، فجر سے مراد یعنی صلاۃ الفجر ہے، صبح کے طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے تک یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، میں نے اس سورت کا کچھ پس منظر، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ ایک اور اہم بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ سے توجہ چاہتا ہوں تمام سے۔ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں پورے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں،
27ویں شب یعنی آج کی شام، آج کی رات 26واں روزہ، اور مغرب سے تاریخ بدلتی ہے، مغرب کے بعد سے تاریخ بدلتی ہے، تو آج شام سے 27ویں شب شروع ہوتی ہے۔ یہ 27ویں شب بھی اسی طرح جاگنے کی رات ہے جس طرح رمضان کی دیگر راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں۔ یہ رمضان کے آخری دہے کی 5 طاق راتیں ہیں، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرو، کہ تم تلاش کرو لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر، آخری ایام میں، من رمضان، رمضان کے آخری ایام میں شب قدر کو تم تلاش کرو۔ تو اس کی تلاش کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اب امت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت صرف اور صرف 27ویں شب کو جاگتی ہے اور شب قدر مناتی ہے۔ شب قدر کا تلاش، شب قدر کا اہتمام بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ تقریباً لوگ شب قدر کو جاگتے ہیں اور قدر کی رات کی ناقدری کرتے ہیں۔ شب قدر کی ناقدری کرنے والوں، ان کے لیے بھی میں ایک میسیج، ایک پیغام دے رہا ہوں۔ آج کی رات تم جاگ کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم شب قدر میں ہم نے جاگا ہے اور ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اس لیے شہر کی تمام مساجد میں مسجدوں کو رونق کیا گیا ہے، مسجدوں کو قمقموں سے لائٹنگ کر کے اسے مکمل طور پر شب قدر کے اہتمام کے لیے سجایا گیا ہے۔ اور اس موقع پر بڑے بڑے مقامات پر، بڑی بڑی مساجد میں، بلکہ ہر مسجد میں شب قدر کے جلسے بھی ہوتے ہیں۔ ان جلسوں کے حوالوں سے، شب قدر کے جلسوں کے حوالوں سے بھی مجھے یہ بات کہنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں یا طاق راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی تھی؟ آج امت قرآن سے بھی دور ہے، قرآن سے دور ہے، بہت دور ہے قرآن سے، اور نبی کی تعلیمات سے بھی، سنتوں سے بھی دور ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ امت کی اکثریت آج آباء اور اجداد کے، بڑوں کے طور طریقوں میں، اور جیسے ہمارے بڑوں نے، ہمارے سارے بڑے لوگوں نے جو عمل کیا ہے ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، اور تقریباً تو لوگ تقلید کے عادی ہیں کہ ہمارے اماموں نے ایسا کیا ہے، ہم بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں ہے، اور ہمیں دین وہیں سے سیکھنا ہے۔ اور سارے ائمہ اکرام، سارے بزرگان دین، سارے محدثین اعظام نے اسی دین کو فالو کیا ہے، اسی دین کو اختیار کیا ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس کتاب سے بھی ہمیں بہت کچھ باتیں سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے قدر کی رات میں۔ آج کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، ہمیں شب قدر میں کون سی عبادتیں کرنا ہے، کون سی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا ہم کو ان راتوں میں جلسے منانا ہے، رات تمام جاگ کر تقریریں سننا ہے، یا پھر اس راتوں میں بازاروں میں گھومنا پھرنا ہے، یا پھر ان راتوں میں صرف جاگنا ہے اور ایل فیل بکتے ہوئے، بیکار باتیں کرتے ہوئے، کھیل کود کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، اور ریکارڈنگ مختلف قوالیوں کی لگاتے ہوئے شب قدر ایسے منائی جاتی ہے؟ کیا اس طرح اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے شب قدر منائی ہے؟ کیا عمل کر رہے ہو تم لوگ؟
اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو، کیا سکھا رہے ہو؟ آؤ آج میں آپ کو بتاؤں گا، خلاصہ کر دوں گا شب قدر کا اور طاق راتوں کا۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، کہ اے مسلمانوں تم شب قدر کو تلاش کرو، تلاش کرو۔ کب؟ رمضان کے آخری دہے کی 10 راتوں میں، 5 نہیں 10 راتوں میں پہلے یہ حکم تھا، 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آسانی فرمائی، اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ تم شب قدر کو آخری دہے کی طاق راتوں میں، طاق راتوں سے مراد جو ایک ورڈ، ایک حرف چھوڑ کر، ایک عدد چھوڑ کر دوسرا عدد شمار کیا جاتا ہے، جیسے 1 3 5 7، اس کو طاق عدد کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 یہ جفت عدد ہے، یعنی ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں، لیکن طاق عدد کا مطلب ہے کہ 1 3 5 7۔ اسی طرح طاق راتیں، یعنی رمضان کے آخری دہے کی جو طاق راتیں ہیں وہ 21 23 25 27 اور 29ویں شب، یعنی طاق رات۔ اب 21ویں رات بھی چلے گئی، 23 بھی چلے گئی اور 25 بھی چلے گئی۔ اب آج رات ہے 27ویں شب، اور اس کے بعد ایک اور رات آنے والی ہے طاق رات، وہ ہے 29ویں شب۔ تو ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ امت کیا کر رہی ہے؟ صرف شب قدر کا معنی ان کے نزدیک، مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک شب قدر بولے تو 27ویں شب، آج کی رات کو ہی شب قدر سمجھتے ہیں، اسی میں جاگتے ہیں، بقیہ راتوں میں سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یا پھر بیکار کی راتیں گزارتے ہیں۔ ان راتوں میں اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اکثر کا حال یہ ہے کہ شب قدر میں بھی قدر کی ناقدری کرتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ شب قدر میں اس طرح کا جاگنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھ کر میں نے بتایا ہے، آپ کے پاس جو بھی قرآن کا ترجمہ ہے پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے میرا آپ سے، کیا قدر والی رات میں، شب قدر میں اس قرآن کو آپ کھول کر پڑھے ہیں؟ کیا طاق راتوں میں آپ نے اس قرآن کو کھول کر پڑھا، سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا تو آپ حق نہیں رکھتے کہ قدر کی رات کی رات کو جاگ کر آپ اہتمام کریں، کیونکہ یہ دین کسی ایک سماج اور معاشرے کے طور طریقے پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ دین، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس دین کو تو اللہ نے ہم کو سارا طریقہ بتا دیا کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا ہے، طاق راتوں میں کیا کرنا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے، عید الفطر کو کیا کرنا ہے، عید سے پہلے کیا کرنا ہے۔ نہیں معلوم مسلمانوں کو، افسوس ہے، ہر چیز کی تلاش کھوج ہوتی ہے، لیکن دین صحیح دین معلوم کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اور آج کی رات مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج جاگے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے، صرف ثواب کے چکر میں رہیں گے تو آپ جنت میں جا نہیں سکیں گے، دوزخ سے بچ نہیں سکیں گے، ثواب تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، آپ کو ثواب انہی کاموں پر، انہی نیکیوں پر، انہی عبادتوں پہ ملے گا جو عبادتیں، جو نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں فکس کر لے رہے ہیں، قضائے عمری کر رہے ہیں، کہاں سے یہ ثابت ہے؟ قضائے عمری، زندگی بھر نمازیں چھوڑ دیے، اور شب قدر کو، اور جو مروجہ بدعات میں سے شب قدر، شب معراج ہے، اس میں جا کر قضائے عمری کرتے ہیں، اور شب برات جو منائی جاتی ہے اس میں بھی جو ہے لوگ بدعتیں کرتے ہیں، بلکہ مردوں کی عید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب جو ثابت ہے قدر والی رات، اور وہ بھی
قدر کی رات کب ہے، شب قدر کب ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا، چھپا کر رکھا گیا۔ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے، اس میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29ویں رات کو، تو آج کی رات 27ویں رات ہے، آج بھی تلاش کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ آج ہی شب قدر ہے اور اس سے پہلے جو راتیں تھی وہ قدر والی رات نہیں تھی، تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کی نادانی ہے۔ ہم آپ کے پاس ایتھنٹک باتیں پیش کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی اور صحابہ کرام کے طریقے کی۔ تو آئیے، قدر والی رات شب قدر کیوں چھپا کر رکھی گئی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت میں صحابہ کرام کے پاس تشریف لا رہے تھے قدر کی رات، شب قدر کی تاریخ، اس کا وقت بتانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس آیا، اے میرے صحابیوں، میں تمہارے پاس آ رہا تھا شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے کہ کس رات شب قدر ہے، لیکن تمہارے بھائیوں کے یعنی مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور ان کا جھگڑا چکانے میں مصروف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ سے وہ رات کی تاریخ کا تعین اوجھل کر دیا، بھلا دیا۔ لہذا تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس رات کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اب تم تلاش کرو۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی عنایتیں ہم سے دور کیوں ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب امت کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی شب قدر کی رات بتانے کے لیے آ رہے تھے لیکن مسلمان آپس میں لڑ پڑے تھے، ان کے جھگڑے چکانے میں، ان کے اندر فیصلہ کرنے میں اللہ کے نبی ایسے مصروف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ رات اٹھا لیا، یعنی اس رات کی اہمیت، اس رات کی تاریخ کا تعین کہ کس رات شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پاس، صحابہ کرام کے پاس آ کر آپ نے یہ بات کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ اب شب قدر کو تمہیں تلاش کرنا ہے، ہم نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا، لیکن تمہارے جھگڑے نے، اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو دور کر دیا۔ سمجھے آپ بات کو، سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے، شب قدر جو اوجھل رکھی گئی ہے، چھپا کر رکھی گئی ہے، اس میں بھی راز ہے۔ ایک راز کیا ہے؟ اگر ہم کو بتا دیا جاتا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے تو ہم کیا کرتے؟ خالی ایک نائٹ، 1 نائٹ جاگ لیتے، 5 راتیں نہیں جاگتے، جبکہ 5 راتیں، 5 نائٹ، 5 راتیں بہت ہی اہم ہیں، بلکہ 10 راتیں اللہ کے نبی جاگتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں جاگتے تھے، سوتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں امت تو پوری سو رہی ہے، پوری سو رہی ہے، رمضان میں بھی سو رہی ہے، رمضان سے پہلے 11 مہینے میں تو 11 مہینے سو چکی ہے، اور 1 مہینے میں بھی ڈبل سو رہی ہے۔ میرا ہو سکتا ہے باتیں آپ کو ذرا کراس لگے گی، لیکن پورے میں دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، پورے شواہد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کی مسلمان بہت زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ 11 مہینے میں قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی، 1 مہینے میں جتنی ہوتی ہے۔ پھر کبھی فون کر کے آپ پوچھ لیجئے، میں پورے دلائل کے ساتھ بتا دوں گا۔ میرا نمبر نوٹ کیجئے، 9886500216، ڈاکٹر سید آصف عمری، پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ تو خیر، شب قدر کی رات کی مسلمان بے حرمتی کر رہے ہیں، قدر کی ناقدری کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، قرآن پر ظلم ڈھا رہے ہیں، قرآن پر، اللہ کے کلام پر۔
کیا فائدہ ہے؟ بے حس ہے امت، مردہ ہے امت. کل بھی میں نے درس میں بتایا، بے روح عبادتیں، بے جان لاشیں ہیں تمہاری. صرف مردہ باڈی، ڈیڈ باڈی ہے. بے جان لاشیں کا مطلب کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی. ٹوڈے مسلم، آل مسلم الا ماشاء اللہ، ڈیڈ باڈیز. حدیث سنیے، میں جو بھی کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے. جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، یہ بھی ذکر ہے. عمرہ کرتا ہے، ذکر ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، ذکر ہے. حج کرتا ہے، ذکر ہے. جو یہ نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مثل الحی والمیت. مردہ ہے، وہ مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے. نماز نہ پڑھنے والے مردہ، قرآن نہ پڑھنے والے مردہ، نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے مردہ. زندہ کون ہیں؟ جو صرف اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو. صبح و شام، صبح و شام رب کا نام، صبح و شام رب کا نام. رب کا ذکر، سب کا ذکر نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کا ذکر چھوڑ کے سب کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسروں کو موقع مل رہا ہے جے شری رام بولنے کا. اب تم ان کی باتوں میں آ رہے ہو. خیر انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا اس موضوع پر بھی. تو میں بتا رہا تھا کہ شب قدر، میرا عنوان قدر کی، شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا بیان کروں میں. آپ کو اگر واقعی قدر کرنے والے ہیں شب قدر کی تو بتاؤں گا، کریں گے انشاءاللہ. تو سنیے حدیث، بخاری مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے شب قدر کو جاگا، من قام لیلۃ القدر، جس نے شب قدر میں قیام اللیل کیا. صرف جاگنا نہیں ہے، سن لو، صرف جاگنا نہیں ہے. اور تمہارا جاگنا کیسا ہے؟ خالی تقریریں سن رہی، بازاروں میں بڑے بڑے باہر کے مقررین آ کر تمہاری راتوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ شب قدر طاق راتیں، یہ شب قدر کی تلاش کی راتیں ہیں. یہ طاق راتیں تقریروں کی راتیں نہیں ہیں. ہاں درس کے لیے ایک آدھا گھنٹہ بیان کر لیے، درس دے دیے، الگ بات، درس قرآن، درس حدیث. لیکن یہ لچھے دار تقریر ہو رہی ہے اور ادھر ادھر کے بیکار کی باتیں ہو رہی ہے، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے. تو یہ مقررین، ان کے لیے بھی بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے، وارننگ ہے ان کے لیے کہ تم کہاں جا رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کی رات کی بڑی اہمیت بتائی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے، شب قدر کو میں پا جاؤں تو میں کیا دعا کروں؟ اللہ اکبر. ہماری امہات المومنین صحابیات کیسے دین کے شوقین تھے، اور ہماری خواتین بھی راتوں میں جاگ رہی ہے نا. کیا کر رہی ہے رات میں جاگ کر؟ حلوے مانڈے بنا رہی ہے، سحریاں بنا رہی ہے، پکوان میں لگی ہوئی ہے. 2 بجے سے پکوان ہو رہا ہے. کیا ہے یہ اہتمام؟ یہ ہے سحری کا اہتمام، یہ ہے تاخراتوں کا اہتمام، یہ ہے قدر کا اہتمام. کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، کھانے پینے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ تو ایک
ایسی عبادت ہے کہ بندہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے واسطے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل میں بسا لے، لعلکم تتقون، تبھی جو ہے روزے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا روزہ نہیں ہے، روزہ تو وہ روحانی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، قوت ارادی بڑھتی ہے، قوت فیصلہ بڑھتا ہے، پاور آتا ہے اس کے اندر، ایمان کے اندر پاور آتا ہے، اس کی روح پاورفل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ کھاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، سحری میں، رات میں خوب کھاتے ہیں، ایسے ہی لوگ اکثر زیادہ سو جاتے ہیں، کھا کے دن تمام سو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ڈھیلے بنے ہوئے ہیں افطار تک، اور ایسی حالت ہو چکی ہے کہ اب وقت ہو جائے تو اچھا ہے، جلدی جو ہے افطار کریں گے۔ یاد رکھیے، زیادہ کھانا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کی روح کو بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، روح کو نقصان پہنچانے والی۔ روح سلامت تو پھر آپ لائف ہے، زندہ ہے، ورنہ پھر وہی بات پہ آتا ہوں، آپ ڈیڈ باڈی ہے، مردہ ہے، آپ مردہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث سنایا تھا میں نے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، زبان سے بھلی بات نکالتا ہے اور منکر سے روکتا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، امانت کو ادا کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو یہ سچا انسان ہے۔ اولئک ھم الصدیقون، کہا یہی سچے اوصاف والے لوگ ہیں۔ اور جھوٹے کون لوگ ہیں؟ جھوٹے وہ ہیں جو ایمان کی قدر نہیں کرتے، ایمان پر نہیں چلتے، شب قدر کی قدر نہیں کرتے، نہ قرآن کی قدر کرتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے بس ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ہدایت عطا فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان سوالات کے آپ جوابات دیں، انشاءاللہ آپ کو انعامات دیے جائیں گے۔ کچھ کتابیں ہیں، کچھ دینی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو آپ کے لیے بطور انعام، بطور ہدیہ، گفٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ ان قدر والی راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ تو میں ایک حدیث بھی بتا رہا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں، پھر بھی یاد دلا رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس قدر والی رات کو، شب قدر میں پا جاؤں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، آپ بھی یاد کیجئے، بلکہ ہر مسلمان کو، ہر مسلم مرد عورت کو، بچوں کو یہ دعا یاد رہنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ اس کے معنی کے ساتھ آپ کو میں سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، آپ پڑھ لیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہے، جامع دعا ہے، جو تاخراتوں میں ہمیں کرنا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر شب قدر ہم کو ملے یا نہ ملے، ایمان جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، ہم تلاش کریں گے تو ملیں گی۔ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی شب قدر کیسی رہتی ہے، وہ کیسی رہتی ہے، کیا شکل ہے اس کی، وہ بھی بتاؤں گا میں آپ۔ صحابہ نے شب قدر کو دیکھا ہے، باضابطہ شب قدر کو پایا ہے، اس کے کچھ سمٹم، کچھ علامتیں احادیث میں ذکر بھی کی گئی کہ اس رات، وہ رات جو شب قدر کی رات ہے، رات بہت ہی سکون والی رات رہتی ہے، اور اس رات کی جو صبح رہتی ہے بہت ہی ٹھنڈک والی رہتی ہے، اور اس رات، اس دن جو سورج نکلتا ہے، بہت اس کے اندر تمازت، تیزی نہیں رہتی،
یہ کچھ علامتیں، اور اس رات بعض علامتیں یہ بھی بتائی گئی کچھ ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شب قدر کی رات کی کچھ علامتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اے عائشہ جب تو شب قدر کو پالے، شب قدر پا جائے تو خوب یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو سرتاپا عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انکا عفو، تیری صفت ہی معاف کرنے کی ہے، عفو ہے۔ العفو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے ایک اللہ کی صفت عفو بھی ہے۔ عبد العفو نام رکھ سکتے ہیں آپ، تو عفو اللہ کی صفت، العفو معاف کرنا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر آئیں تو اللہ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک کے ساتھ اگر معافی مانگیں گے قبول نہیں ہوں گی، تعویذ گنڈے پلیتے رہیں گے، درگاہوں کی پوجا پاٹ کریں گے، آپ طواف کریں گے، قبول نہیں ہوں گی، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ پہلی فرصت میں نکالیے، پھینکیے یہ شرکیات سے بری ہو جائیے۔ شرک سے بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ توحید سب سے بڑی عبادت، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ توحید آپ کو ایسے ہی نہیں ملے گی۔ آئیے محنت کیجیے، علماء سے صحبت اختیار کیجیے، علماء حق سے۔ یہ اس علاقے میں آپ کے یہ الف ٹی وی ہے، یہاں آئیے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو لائیے، اپنی خواتین کو لائیے، دین سیکھیے۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے دین کو خود سمجھیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، تبھی جا کر عند اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سرتاپا سلامتی والی رات ہے، لہٰذا اس رات میں ہم کثرت سے قیام اللیل نمبر 1، تاخراتوں میں زیادہ عمل کیا ہونا ہے؟ قیام اللیل، کھڑے رہنا۔ کھڑے رہنے کا مطلب تہجد یا تراویح پڑھنا۔ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نام ہے۔ تہجد تراویح دونوں الگ نہیں ہیں، ان دونوں کا جو قرآن حدیث میں نام ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قم اللیل الا قلیلا من قام لیلۃ القدر۔ تو قیام اللیل یہ نام ہے عشاء کے بعد سے فجر تک جو رات میں نماز پڑھتے ہیں آپ، چاہے آپ تراویح پڑھیں یا تہجد پڑھیں، دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نام دیا ہے قیام اللیل، اور اس کی 20 رکعتیں نہیں ہیں، اس کی 11 رکعتیں ہیں۔ رات کی جو نماز ہے، تہجد کی بھی 11 رکعت اور تراویح کی بھی 11 رکعت ہے، دونوں ایک ہی نام، ایک ہی نماز ہے۔ 8 + 3 8 رکعتیں، یہ قیام اللیل کی، +3 یعنی 3 وتر کے = 11، 11 ہوئے۔ سمجھے آپ؟ اس کو ذہن میں رکھیے، میں حدیث سنایا ہوں آپ کو، اس کی وضاحت کر دیا ہوں۔ اب عمل کو جو ہے صحیح کیجئے، قبول ہوگا اللہ کے پاس۔ اس کے بعد مانگیے، اللہ دینے والا ہے۔ قدر کی رات ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان تاخراتوں میں خوب مانگنا ہے، اللہ سے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے بھی مانگیں گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ سے بھی مطلب، اے اللہ تو مجھے یہ نعمت عطا فرما، مجھے دولت عطا فرما، مجھے نیک صالح بنا دے، میرے بچوں کو کاروبار سے لگا دے۔ نبی کے طفیل سے گئے کام سے آپ، غوث پاک کے طفیل میں، صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے۔ سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے نہیں مانگتے، روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرنے کے بعد ان کو جہنم رسید کروں گا۔ میری باتیں تقریباً ہو چکی ہے۔ میں اپنے درس میں آپ کو قدر کی، شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت پر ساری چیزیں بتا دی ہے۔ اب عمل یہی کرنا ہے ہم کو
کہ اس رات میں، ان راتوں میں اور ایک رات باقی ہے 29ویں شب، اس میں بھی جاگنا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے. یہ 5 راتوں میں، اسی طرح آج کی بھی رات تاخرات ہے، شب قدر کی رات ہے. ہر رات کو آپ شب قدر کی رات سمجھ کے کریے، انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی. لیکن آج ایک ہی رات جاگیں گے آپ اور سمجھیں گے کہ شب قدر آج ہی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نبی کا یہ عمل نہیں تھا، صحابہ کا عمل نہیں تھا. ہاں، ہر صحابی کو الگ الگ طریقے سے مل گئی شب قدر. کسی کو 21 میں رات میں ملی، کسی کو 23 میں، کسی کو 25 میں، کسی کو 27 میں، کسی کو 29 میں ملی. تو یہ شب قدر بدلتی رہتی بھی ہے، یہ اللہ کا حکم سے، اللہ کے حکم سے ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. بہرحال ہم کو ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنا ہے، خوب توبہ استغفار کرنا ہے، خوب اللہ سے معافی مانگنا ہے، گر گڑا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو سرتاپا عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. دعا کیجیے آپ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، سارے اہل ایمان کو معاف کر دے، قیامت کے دن رسوا نہ کر. ولا تخزنی یوم یبعثون. جب اٹھنے کا دن ہے، میدان محشر میں جب جمع ہوں گے، اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.